رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ رمضان المبارک کے سارے مہینے دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا یہ 3 کام کرتے ہی مل جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اگلا پورا سال اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، دولت ختم نہیں ہوگی، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، غربت تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے۔ کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور کب ہم یہ 3 کام کریں تاکہ ہم اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ اگر آپ بھی اگلا سال پورا خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق کو آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ کیونکہ یہ 3 کام کرنے سے بڑی حاجت بھی اللہ پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا یا جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے گئے، اللہ تعالیٰ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ جو شخص اپنی قسمت کے بند تالے کھولنا چاہتا ہے، جو اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، رمضان میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اس سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لے۔ کیونکہ یہ شعبان کا بابرکت مہینہ، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ شعبان کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ایک دن میں ختم ہو جائیں، تو ماہ رمضان المبارک سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اور ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں 3 کام کر لیے جائیں گے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیے جائیں گے، ان اعمال کی برکت سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی، نہ ہی بے سکونی آئے گی، نہ ہی گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بلکہ گھر کے تمام افراد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ گھر کا صرف ایک فرد بھی پڑھ لے تو گھر کے باقی تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں عورت پڑھ لے تو اس کا شوہر بھی کامیاب، اس کی اولاد بھی کامیاب، اور اگر اولاد پڑھ لے تو ماں باپ بھی کامیاب اور وہ خود بھی کامیاب۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے لا علاج بیماریوں کو شفا عطا فرمائی۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں تنگ دستی غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، سالوں سے لاکھ کوششوں کے باوجود جن گھروں میں رزق اور دولت کی کمی تھی، یہ 3 اعمال کرتے ہی کامیابی کے سارے بند دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اتنا رزق عطا فرمایا کہ سنبھالتے تھک جائیں گے، لیکن رب کی رحمتوں برکتوں میں کمی نہ آئی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، نظر بد اور حسد نے آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے، آپ کی مشکلات ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی خوشخبری نہیں آ رہی، ایسے حالات میں جب دنیا میں خود کو اکیلا سمجھو، جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو گھر کے خاموش
خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو، اللہ ایسا خاص کرم فرمائے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں، برکتوں کے معجزات اور کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھیں اور کامیابی کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ملے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو، آپ کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب اپنے آپ کو یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اب استغفار بہت سارے ہیں، آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے استغفار کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار کرنے سے فوراً دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ اب موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لیں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے آسان ہو جاتی ہے۔ استغفار کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ کے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا۔
اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ سے یہ عہد کر لیتا ہے کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف اور پریشانی نہیں دوں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، چغلی نہیں کروں گا، جو بندہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، پھر راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک ایسی دعا پڑھنی ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح، جو اللہ کے حبیب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا، یہ کلمات پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ نبوی دعا اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا، یقین کیجئے گا یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ، یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ یا رب کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ جو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، آج آپ نے الحمدللہ یا رب کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا رب 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا رب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ نوازتا چلا جاتا ہوں، اور جو بندہ میری ناشکری کرتا ہے، میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر ہمیشہ اپنی کرم نوازیاں برقرار رکھے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جب آپ نے 11 بار الحمدللہ یا رب کو پڑھ لیا تو اب آخر میں آپ نے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہن جو کسی بھی
جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور اتنا قرض ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے اور وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو دل میں رکھیں، جس مقصد کے لیے یہ آپ کو یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ عمل کر لیں تو آخر میں یہ دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور